السلام علیکم، میں ہوں ناصر جمال، دا نیوز 66 میں خوش آمدید۔ سبجیکٹ آج ذرا سخت ہے اور سبجیکٹ اس لحاظ سے ان لوگوں کے لیے ضرور سخت ہوگا جن کی اپنی مائیں نہیں ہیں۔ مدرس ڈے ہے آج، چونکہ میری اپنی والدہ نہیں ہے، اس کب سے میں بھی گزر رہا ہوں، تو اس لیے صرف ریکویسٹ ان لوگوں سے ہے جن کی مائیں ہیں اور وہ بد نصیب لوگ جو اپنی ماؤں کا خیال نہیں رکھ پا رہے یا نہیں رکھنا چاہتے، وہ ویڈیو دیکھ کے، فیس بک دیکھ کے، یوٹیوب دیکھ کے وہ 30-32 آنسو تو بہا سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں جو بیٹھی ہوئی ماں ہے، جن کی چہرے میں جھریاں پڑی ہوئی ہیں اور جن کی ہڈیوں میں وہ زور نہیں رہا، جو دردوں سے بھرپور ہے، جو پہاڑوں جتنا وزن اٹھایا ہوا اس بچے کو اس نے پالا ہوتا ہے، اس بچے کے لیے اس نے دکھ درد جھیلے ہوتے ہیں، اپنے خواہشات کو دور رکھے ہوتے ہیں، اپنے لیے جوڑا خریدنا ہوتا ہے، لیکن اس بچے کے لیے وہ اپنی خواہشات کو دور رکھ کے، وہ اس کے بہتر مستقبل کے لیے اپنا زیور بیچ کے، وہ اس کے بہتر لباس کے لیے اپنے خوبصورت لباس کو بیچ کے، اپنے خوبصورت خواہشات کو وہ اگنور کر کے اپنے منہ سے نوالا نکال کے اس بچے کے منہ میں ڈالنے والی، یہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اپنی ماں کے لیے اذیت کا سب سے بڑا سبب یہی بنا ہوتا ہے۔ یہی بچہ بڑا ہو کے اپنی ماں کے لیے سب سے بڑا دکھ اور کرب کا اور اذیت کا سبب بنتا ہے۔ بہت دکھ کی بات ہوتی ہے جب میں سنتا ہوں کہ کسی بچے نے اپنی ماں کے ساتھ یہ عمل کیا ہے۔ بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے جب خبر دیکھتے ہیں کہ بیٹے نے اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا، بیوی کے لیے اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھا دیا۔ بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے جب ماں کا قتل ہوتا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں لوگوں کے کیا تاثرات ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ہم جب فیس بک دیکھتے ہیں، اس پہ کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں، تو ہمیں تو نظر آ جاتا ہے کہ ایک عورت ہے، وہ رو رہی ہے اپنے بچے کے لیے، اس پہ تو ہماری آنکھوں سے 15-20 آنسو جو ہے وہ نکل سکتے ہیں، لیکن اپنی سگی ماں جس نے ہمیں پال پوس کے بڑا کیا ہے، اس پہ ہمیں رحم نہیں آتا، اس کے لیے ہمارے آنکھوں سے ایک آنسو نہیں بہتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس طرح تو بہت کم لوگ ہیں کہ اپنی ماں پر رحم نہیں کرے گا نا، کیونکہ ماں جیسی ہستی اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے تو اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ تو اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ماں کی عزت کرو، ماں کی پاؤں تلے جنت ہے، اور دنیا میں ماں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، سب کچھ ماں ہی ہے، تو وہ بہت بدقسمت ہے کہ وہ اپنی ماں کی قدر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور شکر ہے ہم اپنی ماں کی بہت قدر عزت کرتے ہیں، سب کو چاہیے کہ کرنی چاہیے، سب کو کرنی چاہیے۔ بیوی اچھی ہوتی ہے یا ماں اچھی ہوتی ہے؟ نہیں، ماں کی تو اپنی جگہ ہے، بیوی کی گناہ ہے، بیوی کی۔ میں یہ نہیں کہتا، میں کمپیئر نہیں کرتا رشتے کو کبھی بھی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم حاوی کر دیتے ہیں، ماں کا مقام بیوی کو دے دیتے ہیں، بیوی کے مقام ماں کو دے دیتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم بیوی کو بیوی کا مقام دیں، لیکن جو ماں کا مقام ہے اس کو نیچے نہ لائیں، اسی طرح یہ ماں کی اپنی جگہ ہے، بیوی کی اپنی جگہ ہے، اور ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا نا، اور جب ماں گھر میں نہ ہو تو گھر بالکل ادھورا ہوتا ہے نا، بالکل ادھورا ہوتا ہے، کیونکہ آپ جس کی ماں ہو اور وہ اسے پیار کرے، وہ اندازہ لگے، وہ 2 دن باہر چلے آئے تو اس کا گھر بالکل ادھورا ہو جائے گا۔ تو بیوی کی اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن ماں کو جو ہے بھولنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک جی، یہ بھائی جو ہے یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، کیا خیال ہے جی یہ جو بات ہم نے کی ابھی کہ ماں کے مقام کو نیچے نہیں لینا چاہیے؟ کتنے سال کے ہیں آپ جی؟ میں 45 سال کا۔ والدہ صاحبہ ہیں؟ والدہ صاحب فوت ہے، ماں بھی فوت ہے۔ یاد آتی ہیں؟ بالکل یاد آ جاتے، کیوں یاد نہیں آ جاتا؟ جب ماں یاد آ جاتی ہم روتے، روزی میں روتے، روزی کے بغیر روتے۔ ماں ہوتا ہے، نہ کس کو ماں مل سکتے، نہ کس کو والد مل سکتے، نہ کس کو بھائی مل سکتے، لیکن جس بندے کو بیوی مل جاتے ہر جگہ میں اس کو بیوی مل سکتے، لیکن ماں بھائی باپ نہیں ملے گا، کبھی زندگی ملے گا۔ اور جو ماں ہے نا وہ ماں ہے،
अगर कोई बंदा सोचते चाहिए हमारा बीबी है यार ऐसे बोलते तो ना 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 माँ की कौन सी बात आपको ज़्यादा याद आती है? माँ का सब कुछ बहुत ज़्यादा आता है माँ को सब चीज़ें हमको याद आता है सब कोई चीज़ें। खुशी आती है तो सब सबसे खुशी, पहले हाँ, कौन याद बिल्कुल आता बस है? सब खुशी आता है हम हमारा माँ उधर सऊदी में गया मरा है समझ गए हम अभी तक उसके पीछे रोते हैं अभी तक हम उसको देखा नहीं है अपना माँ को अभी भी हम रोना आते हैं जब हम उसको जिंदा होता था हम उसको खिदमत करता था माँ का जिसका माँ जिंदे है वो उसकी खिदमत नहीं कर सकते जिसका पास माँ नहीं है वो उसको पीछे रोते हैं कितना बदनसीब होगा वो बंदा जिसकी माँ जिंदा है और उसको पता नहीं वो है तो कि उसके हाथ उसको खुदा ने क्या तोहफा दिया है। उसको अल्लाह ताला ने माँ दी है वो लेकिन वो अपना माँ का कदर में नहीं समझ रहे कि उसका कितनी कदर है कितनी इज्जत के समझ आए ना बदनसीबी है उसकी। बदनसीब वो बदनसीब बदबख्ती है उसकी। बदबख्ती कमबख्ती है उसकी। कमबख्ती हो उसका वो जब अपना माँ का ख्याल नहीं रखेगा वो किसका भी ख्याल नहीं रखेगा पहले अपना माँ का ख्याल रखो फिर अपना बाप का ख्याल रखो फिर भाई का बीवी तो सब जगह में मिल जाते हैं बीवी अगर फ़र्ज़ करें ऐसी कोई बात हो भी अगर फ़र्ज़ करें हम कंपेयर करें ना करें लेकिन मैं उस बीवी को भी अगर फ़र्ज़ करें ये कोई फ़ीमेल देख रही है और वो बीवी हैं उस बंदे की जो अपनी माँ की कदर नहीं करता तो ये ज़हन में रख लें कि जो अपनी माँ का ना हुआ वो किसी का नहीं हो सकता वो किसी का भी नहीं हो सकता वो ना अपनी औलाद का हो सकता है ना अपनी बीवी का हो सकता है ना कई बेहतरीन दोस्त बन सकता है वो दोस्त भी नहीं बन सकता। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। मदर्स डे है जी आज जी हाँ बिल्कुल क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? पहले सबसे पहले तो ये बताएं हमारे नाजरीन को वालदा साहिबा हैं आपकी? जी माशाल्लाह मेरे वालिदैन दोनों ज़िंदा है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है हम जी। उनके जो है ना अपने वस के इस्तात के मुताबिक खिदमत भी कर रहे हैं और अपने वस से अपने इस्तात से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने वालिदैन को खुश रखें ये हमारी कोशिश होती है और ये है कि बस वालिदैन तो वालिदैन होते हैं इनके तो अलावा और कोई भी होना वो मिल जाएंगे लेकिन वालिदैन जब चले जाते हैं तो मिलते नहीं हैं। अलबत्ता हदीस में से भी शामिल हदीस से भी जो है ना वाज़ेह है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपने वालिदैन के जो हकूक़ बताए हैं तो हर मुसलमान पे परस है। मुसलमान तो क्या कि हिंदू अंग्रेज़ यहूदी सब को जो है ना उनके भी वालिदैन होते हैं ये नहीं कि वो कहीं और से आए हैं उनको भी परज़ है कि अपने वालिदैन का ख़ास केयर करें और ख़ुसूसी तौर पर जो है अपने वालिदैन का ख्याल रखा करें तो इनसे जो है ना उनकी जो है ना वो जो भी है दुआएं तो सबकी कबूल होती हैं और जब बूढ़े हो जाते हैं बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो उनके तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि यार मुझे उनके बालों से जो है ना शर्म आ रही है तो मतलब ये है कि अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए और उनकी जो है ना दुआएं लेनी चाहिए क्योंकि जो नहीं करते उनके बारे में क्या कहते हैं? जो नहीं कहते तो मैं ये समझूँ कि ये खुदा करे कि उनको समझ आ जाए हिदायत दें उनको कि वो अपने वालिदैन की खिदमत करें लेकिन मैं उसको यही कहूँगा कि ये कम अक़ल है इनकी अक़ल नहीं है ये मैं ये जब पता चल जाएगा तो जब पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा कि यार वालिदैन क्या होती हैं वालिदैन होती है वालिदैन। आज मदर्स डे है क्या कहना चाहते हैं कोई पैगाम देना चाहते हैं हम अपने अवाम को? जी मैं सब लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिससे भी माँ मतलब उदास है तो उसको चाहिए कि इस रमज़ान मुबारक में उसको राज़ी करे ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है इसको बिल्कुल ज़ाया नहीं करनी चाहिए। मैं तमाम लोगों को ये गुजारिश करता हूँ कि मतलब उसका कंपेरिजन बीवी के साथ ना करें और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है तो इसको ज़ाया ना करें मतलब उसको हमें। वालदा साहिबा है आपकी? जी है। खिदमत करते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह उसकी खिदमत हक अदा कर सकते हैं हम लोग अगर फ़र्ज़ करें अगर हिसाब लगाएं हम माँ का हक अदा कर सकते हैं? हक तो हम अदा नहीं कर सकते मगर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके मतलब अगर हक अदा नहीं कर सकते तो थोड़ा सा कोशिश तो करनी चाहिए। माँ होती है माँ का बहुत बड़ा मुकाम होती है वो एक जगह में बोलते हैं कि जन्नत अक़दाम उम्महात जन्नत माँ की कदमों के नीचे है तो माँ का बहुत बड़ा मुकाम है बहुत बड़ा जगह है। मैं आपको क्या कहूँ माँ जो है वो बहुत बड़ा मुकाम रखते हैं जी जिसका वो नहीं होते उससे पूछो वो बोलते कि यार वाकई अगर अभी हमारा माँ होता था तो माँ का बहुत बड़ा मुकाम होता है। ये सर ये बताएं आपकी उम्र कितनी है? ये मेरा तकरीबन 45 तकरीबन 45। वालदा साहिबा हैं आपकी? नहीं जी वालिद साहिबा नहीं है। क्या महसूस करते हैं? वालदा साहिबा होती हैं तो क्या करते हैं आप? वालिदा साहिबा तो होती है तो वो तो वालिदा होती है ना
جب جو بھی چیز ہوتی ہے والدہ آتے ہیں وہ ادھر آؤ بچے ادھر بیٹھو یہی چیز کھاؤ یہ کھاؤ وہ لے تو والدہ کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے یار. میں بھول سکتے ہیں؟ نہیں سوال پیدا نہیں ہوگا. والدہ کس طرح بھول سکتی ہے؟ میں یہ اگر آپ کو بولوں یہ بہت بدقسمت والا بندہ ہوتا ہے جو ماں پر ہاتھ اٹھاتی ہے یا ماں کو بول کرتی ہے. ماں ایسی چیز نہیں ہے, ماں بولنے والا نہیں ہے. ماں تو ہر وقت ہر حالت میں وہ آپ کو یاد کرتے ہیں اور آپ کو نزدیک کرتے ہیں. بچے یاد کرتے ہیں نا. ماں بولنے والا چیز نہیں ہے. بس میں آپ کو کیا, لیکن ماں کا مقام جو ہے وہ اللہ کے رحم کرم میں بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑا مقام ہے ماں کا. ٹھیک جی, اللہ کرے ہم سمجھے, اور اگر نہیں سمجھتے تو ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہوگی. تھینک یو سو مچ جی. آج مدرس ڈے ہے جی, کیا پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستانیوں کو؟ پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, السلام علیکم پاکستانی بھائیوں, کہ اپنی ماں کا خاص خیال رکھو. آج کل لوگ ماں کو اگنور کرتے ہیں کیونکہ ماں کو گالیاں دیتے ہیں, سب کچھ دیتے ہیں, مگر ماں جیسے ہستی کبھی نہیں مل سکتی. کیا وجہ ہے جی کہ ہمیں دوسری کی ماں کی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں, اس کے لیے ہمارے آنسو نکل آتے ہیں, لیکن جب شام کو گھر آتے ہیں تو اپنی ماں کو اگنور کر لیتے ہیں, حالانکہ ہماری ماں ہو سکتا ہے اس ماں سے زیادہ معصوم ہو, اس سے زیادہ جو ہے وہ یعنی اعلیٰ درجے پہ انہوں نے خدمت کی ہو. آج کل مسئلہ یہ ہے نا کہ جو لوگ شادی کرتے ہیں نا اپنی بیوی کو زیادہ توجہ دیتے ہیں مگر ماں کو اگنور کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, تقریباً 90% یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں. 100%. اچھا, پیچھے ایک بابا نے آواز دی ہے, اس بھائی کی آواز سنی اور وہ کہتے ہیں 90% نہیں 100%. جی آپ بھائی بات کر رہے تھے. تو یہ مسئلہ ہے اور کچھ بھی نہیں, بس یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنی ماں کا قدر کرو, کیونکہ ماں جیسی ہستی کبھی نہیں مل سکتی. بیوی مل سکتی ہے مگر ماں نہیں مل سکتی. ٹھیک جی, بہت بہت شکریہ بھائی. ماں تو ایک ایسی چیز ہے جس کی قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کو جو بھی وہ قدر نہیں کرتا ہے وہ آدمی بالکل ذلیل اور خوار ہوتا ہے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ماں ایک ایسی ہستی ہے نا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے, کیونکہ بچپن سے لے کر بوڑھی تک ماں آپ کی ہر آواز کے ساتھ اٹھتی ہے اور آتی ہے اور جاتی ہے اور دوڑتی ہے. تو اس لیے ماں کو بہت سے زیادہ اہمیت دینا چاہیے. ٹھیک جی, ان کے مقام کو جو ہے وہ اگنور نہیں کرنا چاہیے, ان کی جو ہستی ہے اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. کیا خیال ہے اگر ہم 10 منٹ جو ہے 20 منٹ اگر ماں کے ساتھ صبح نکلنے سے پہلے اس طرح رات کو تھوڑا سا ان کے ساتھ ٹائم گزاریں تو کیا کمی آ جائے گی ہماری زندگی میں؟ بالکل صحیح بات ہے. جس طرح اپنے بچوں کو لوگ وقت دیتا ہے اس طرح اپنی ماں کو بھی وقت دے, صبح بھی دے اور شام کو بھی دے, اور اس کے لیے ہر قسم کا خیال رکھا کرے. اپنی بیویوں سے اپنے بچوں سے کہے کہ بھئی میری ماں کا بہت خیال رکھے. ٹھیک جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جی, ماں کی تو اتنی عظمت ہے کہ میں حدیث شریف سے شروع کروں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت جو ہے یہ ماں کے قدموں تلے ہے. اس میں حضور پاک اگر ہم سوچیں تو اس میں دیکھیں نماز کا ذکر نہیں ہے, روزے کا ذکر نہیں ہے, حج کا ذکر نہیں ہے. ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری پیغمبر تھے ہمارے, انہوں نے ڈائریکٹ یہ فرمایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے. نہ بیوی کا بولا, نہ بچوں کا بولا, نہ رشتہ دار کا بولا. آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے اپنی ماں باپ کے لیے, اور ہر کسی کے لیے وقت ہے, اپنی بیوی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, رشتہ دار کے لیے, دوستوں کے لیے. ماں باپ کے لیے وقت وہ نہیں ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج مدر ڈے ہے. اس میں بھی ہم UN کو سلام پیش کرتے ہیں کہ یہ دن وہ مناتے ہیں, مدر ڈے ہو گیا, فادر ڈے ہو گیا, لیبر ڈے ہو گیا. اور ہم تو مسلمان ہیں. ماں کی عظمت قرآن سے بھی ثابت ہے, احادیث سے بھی ثابت ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر میں حدیث کا بیان دوں گا کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے. اس لیے ہمیں اپنی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ پاک پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا اور ہماری ماں کو ہم سے راضی کر دے. بہتر نہیں ہے. ویسے ایک بات آپ نے نوٹ کی ہے کہ ہم ایک دوست کے کہنے پہ تو کال ریسیو کرتے ہیں, ایک ہفتے کے لیے دوست کو ٹائم دے دیتے ہیں, پورا ہفتہ دے سکتے ہیں. PUBG ہم شروع کرتے ہیں, صبح سے شام تک ہم PUBG کھیل سکتے ہیں, فری فائر کھیل سکتے ہیں, لیکن آدھا گھنٹہ ہماری ماں کے لیے ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے. بدقسمتی نہیں ہے, بہت بدقسمتی ہے. اور آپ نے جو بات کی ہے اس سے میں 100% متفق ہوں. آپ کے کہنے سے پہلے میں نے آپ کو بول دیا تھا کہ ہمارے لیے دوستوں کے لیے وقت ہے, ریلیٹیو کے لیے وقت ہے, ہمسایوں کے لیے ہے, ہر کسی کے لیے ہے.
ایون یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ خیرات کا بھی کام ہوتا ہے دوڑ کے جاتے ہیں، لیکن ہماری ماں ہمیں اگر پکارے بیماری میں یا آنے کا کہے تو ہم 100 قسم کے بہانے کرتے ہیں. یہ ہمارے اس ٹائم معاشرے کی بہت زیادہ بدقسمتی ہے. اپنی بدقسمتی میں سمجھوں گا اس بات کو. بڑی خوبصورت بات کر دی ہے اس بھائی نے کہ چلتے چلتے انہوں نے ایک بات کی ہے کہ زکوٰۃ خیرات کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، یعنی اس ثواب کے کمانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے. وہ ذہن میں ہمارے آتا ہے کہ وہ ثواب ہے، لیکن یہ ثواب ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ یہ ماں کی خدمت جو ہے اس میں کتنا اجر ہے. تھینک یو.